السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر گزشتہ سے پوستہ اس سلسلے کو لے کر آگے چلنے کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گرامی القدر سامعین، اس سیریز کے اندر ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک برگزیدہ صحابی، علو شان والے صحابی، مسلمانوں کے ایک عظیم جرنیل سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت، کردار اور کارناموں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گرامی القدر سامعین، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریرہ رائے خلافت ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں سے، ان کے بلندی کردار سے درجہ متاثر تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ حوازن پہ عامل مقرر کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ بطریق احسن اپنی یہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اواخر میں جب ایرانیوں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیر قیادت کئی مارکہ آرائیاں ہو چکی تھیں اور مسلمانوں نے پے در پے ایرانی مجوسیوں کو شکست دی تھی، اس نے ایرانی مجوسیوں کے جذبات کو برانگیختہ کر دیا تھا، اور وہ چونکہ اس وقت کی ایک سپر پاور تھی تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم ایک فیصلہ کن مارکہ لڑنے کے لیے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک لشکر جرار جمع کرتے ہیں۔ ابھی ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں۔ ان مہم کے کمانڈرز میں سے ایک کمانڈر سیدنا مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر ایرانیوں کی یہ صورتحال امیر المؤمنین کے سامنے بیان کی اور اپنے ساتھ مزید مدد اور کمک کا مطالبہ بھی کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور اپنے متعلق فرمایا کہ عمر، میں داعی اجل کو لبیک کہنے والا ہوں، لیکن میری وفات کے بعد اس کمانڈر کو کمک دے کر لازمی بھیجنا۔ اسی اثناء میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے عالم جاودانی کو کوچ کر گئے۔ تو جب سیدنا
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریرہ رائے خلافت ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کمانڈر کے ساتھ کچھ ہزار لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ روانہ کیا ہے۔ یہ قافلہ جب ایرانیوں کی سرحدات کے قریب پہنچا اور ایرانی جرنیل رستم کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے بھی ایک تازہ دم دستہ جو کئی ہزار پر مشتمل تھا مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس نے ابتدائی معرکہ جسر میں مسلمانوں کو شکست دی ہے۔ پل ٹوٹنے کی وجہ سے مسلمان دریا برد ہو کر شہادت سے ہمکنار ہوئے، لیکن معرکہ بویب کے اندر مسلمانوں نے ایرانیوں سے اس شکست کا بدلہ لے لیا تھا۔ اب جب یہ صورتحال ایرانیوں کے سامنے آشکار ہوئی ہے تو ان کے جذبات مزید بھڑکے ہیں۔ انہوں نے ملکہ کو معزول کر کے ایک نوجوان شہزادے یزدگرد کو اپنا حاکم بنا لیا۔ یزدگرد نے شہزادے نے بادشاہ بننے کے فوراً بعد منادی کروا دی کہ ہماری ریاست کے اندر سے تمام لوگ جمع ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہو سکے اور انہیں نیست و نابود کیا جا سکے۔ اب یہ صورتحال مدینے کے اندر جناب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچا دی گئی۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے تمام بکھرے ہوئے لشکروں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کی منادی کروا دی، حکم بھیج دیا، اور مدینے کے تمام قبائل میں بھی اعلان جہاد فرما دیا۔ اب اس صورتحال کے بعد مدینے کے اندر مسلمانوں کا جوش بھی دیدنی تھا۔ مسلمانوں کا بھی ایک سیل رواں امنڈ آیا تھا، جہاد اور شوق شہادت کے جذبے سے سرشار۔ اس دوران ایک قافلہ جو 3,500 پر مشتمل تھا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ حوازن سے مدینے کی طرف بھیجا ہے۔ اس قافلے کو دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات بھی بہت مچلے اور انہوں نے بھی بنفس نفیس اس جہاد میں شرکت کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ اس پر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان مشاورت ہوئی ہے اور صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جناب امیر المومنین کو بنفس نفیس اس معرکے میں شریک ہونے سے روکنے کی استدعا کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اسے لشکر کی امارت اور قیادت کس کے ہاتھ میں دی جائے؟ تو جلیل القدر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اندر ہنگامی بنیادوں پر بڑے زور و شور کے ساتھ مشاورت ہوئی۔ اب مشاورت کے بعد یہ بات طے پائی کہ مسلمانوں کے اس لشکر کی قیادت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینے میں بلا لیا گیا اور یہ لشکر دے کر
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی مجوسیوں کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ کر دیا. بہت قیمتی ہدایات اور نصائح بھی کیے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کا حتی المقدور خیال رکھنے کا حکم دیا. تو جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے ایک لشکر جرار لے کر نکلے ہیں، تو راستے میں دوسرے قبائل بھی آ کر اس لشکر کے ساتھ ملتے رہے. اس لشکر نے جا کر قادسیہ کے اندر قیام کیا ہے، اور حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معرکہ جسر کے اندر زخمی ہو گئے تھے، ان کے 8,500 لشکر نے بھی آ کر اس لشکر میں شامل ہوئے. لیکن حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ جسر کے زخم کھلنے کی وجہ سے شہادت سے ہمکنار ہو گئے. ان کے بھائی اور ان کی بیوہ جب اس لشکر میں شامل ہوئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کی اطلاع ملی، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیوہ کے ساتھ نکاح فرمایا ہے تالیف قلب کے لیے، اور ان کے بھائی کو ان کی اولاد کی پرورش اور ان کا خیال رکھنے کے احکامات صادر فرمائے. قادسیہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا. جب مسلمانوں کے اس لشکر جرار کی اطلاع یزدگرد کے پاس پہنچی تو اس نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سفارت ہمارے ہاں بھیجیں. ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے ایسے مائے ناز خطبہ، ٹیبل کے بادشاہ اور معاملات کی نزاکت سمجھنے والے لوگوں کی سفارت بھیجنے کا کہہ کر بھیجا تھا. جب یہ سفارت یزدگرد کے ہاں پہنچی اور یزدگرد نے بڑا اہتمام کیا، اب یہ روایتی عرب لباس کے اندر ملبوس ہیں. جب اس کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے ان کا تمسخر بھی اڑایا، اور ایسے جملے کسے ہیں کہ آپ بھوکے ننگے لوگ ہمارے ملک میں چوری کرنے کے لیے آئے ہو. اگر آپ کو کسی مال کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو مال دے کر بھیج دیتے ہیں، اور اگر باز نہیں آؤ گے تو تم نامراد ہو، خالی ہاتھ واپس لوٹو گے. اور شاید اس کی بھی نوبت نہ آئے، آپ کے جنازے بھی واپس نہ جا سکیں. اب جب مسلمانوں کی سفارت کی طرف سے جواب دیا گیا تو انہوں نے بڑی بے باک اور ٹھوس بات کی ہے. نے کہا، بادشاہ ہمیں تمہارے خزانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تمہارے مال اور دولت سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ جو باتیں تم نے کہی ہیں ہم واقعی اس کے لائق تھے
لیکن پھر اللہ کا ہم پر کرم ہوا، ہمارے اندر ایک رسول اور نبی بھیجا ہے جس نے ہماری ایسی تربیت کی ہے، ہمیں وہ علوم عطا کیے ہیں کہ اب آپ کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم جیسے بن جاؤ، ہمیں آپ کے مال سے، اقتدار سے، حکومت سے، ملک سے کوئی غرض نہیں ہے، یا پھر جزیہ اور تلوار ہمارے درمیان فصیل۔ مسلمانوں کا یہ بے باکانہ جواب سن کر یزدگرد سیخ پا ہو گیا، اس نے مٹی منگوائی اور مسلمانوں کے سامنے پھینک کر کہا، ہم تمہیں یہ مٹی دیتے، یہ خاک ملے گی تمہیں، یہ لے جاؤ۔ ایک صحابی رسول اٹھے، انہوں نے وہ خاک اپنی چادر کے اندر ڈالی اور شاداں و فرحاں یہ مسلمانوں کی سفارت واپس اپنے لشکر کی طرف لوٹ۔ اب ایرانی اسے تذلیل کے لیے کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ بڑی حیرت ہوئی، مسلمان یہ کیا طرز عمل اپنا رہے ہیں؟ تو مسلمانوں نے یہ خاک لا کر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی اور مبارکباد دی ہے کہ چونکہ ایرانیوں نے اپنی سرزمین کی مٹی ہمیں پیش کی ہے، اس سے ہم یہ غالب گمان لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں فتح سے ہمکنار فرمائیں گے۔ لیکن اس طرز عمل کے بعد یزدگرد نے رستم کو کہلا بھیجا کہ آپ اپنا لشکر جرار لے کر وہ کئی خونخوار ہاتھیوں پر مشتمل ہر ایک سپاہی زرہ پوش اس کے تخت کی شان و شوکت اور ایک لشکر جرار جو 3.5 لاکھ پر مشتمل تھا، وہ لے کر قادسیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ قادسیہ کے قریب پہنچا ہے تو وہ چونکہ ایک آزمودہ کار جنرل تھا اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے بھی بخوبی آگاہ ہو چکا تھا، اس لیے اس کی ایک حتی المقدور کوشش تھی کہ کسی طرح لڑائی سے بچ جائیں، چنانچہ اس نے بھی سفارت کا مطالبہ کیا۔ اور چونکہ فن حرب و ضرب کا ماہر تھا، اس بنیاد پر اس نے مسلمانوں کو کیٹاگرائز کر کے سفارت کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا۔ اب یزدگرد سے بھی اس کے پاس چونکہ مسلمانوں کی سفارت کی رپورٹ آ چکی تھی، تو باقی سفارت کے اندر اس نے پہلے صاحب علم و صاحب ورا لوگوں کو طلب کیا اور انہیں عقلی اور نقلی اعتبار سے جنگ کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا، اور ان پر خوف مسلط کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو مسلمانوں کے ان اہل علم سفارتکاروں نے بڑے سادہ الفاظ میں اس کو یہ جواب سمجھا دیا کہ ہمیں تمہاری حکومت کے ساتھ، تمہارے ملک کے ساتھ، تمہارے مال اور دولت کے ساتھ کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابع داری قبول کر لو، ہم یہ سب کچھ چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے، یا پھر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے۔ اب اسی طرح دوسری سفارت بھی گزری ہے جو عمراء اور صاحب حیثیت لوگوں پر مشتمل تھی کہ ان کو کسی طرح خوف زدہ کر کے اور موت کا خوف دلا کر ان کے جذبات کو پست کیا جائے، تو انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا ہے۔ تیسرے پہ اس نے کہا کہ اب ہمارے پاس کسی ایسے بندے کو بھیجو کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو عامی آدمی ہو۔ اس پر ایک صحابی رسول گئے ہیں اور تاریخ نے ان کی سفارت کو سنہری حروف سے لکھ دیا۔ وہ جب رستم کے دربار میں گئے، اپنے گدھے پہ سوار ہیں، رستم کے دربار میں پہنچنے سے پہلے قالینوں سے گزرے ہیں، ہاتھ میں برچھا رکھا ہوا ہے، اس برچھے کی نوک سے قالینوں کو چیرتے ہوئے سیدھے رستم کے دربار میں پہنچے، گدھے سے بھی نیچے نہیں اترے۔ راستے میں سیکیورٹی نے روکنے کی کوشش کی تو انکار کر دیا، فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، تمہارے اس حکمران نے بلایا ہے تو اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، لہذا میں اپنی سواری کے سمیت اس کے دربار میں جاؤں گا۔ اب جب گدھے کو رستم نے اپنے سامنے دیکھا تو سیخ پا ہو گیا۔ پھر یہ صحابی رسول اٹھے اور چھلانگ لگا کر اس تخت پر بیٹھ گئے۔ اب دوسری بے ادبی، غصہ مزید بھڑک گیا۔ اب بات چیت شروع ہوئی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ صحابی رسول نے اتنا عجیب اور اتنا اعلیٰ جواب دیا ہے کہ آج بھی مورخین سلام کیے بغیر نہیں گزر سکتا۔ فرمایا بادشاہ، ہم نے تیرے ملک میں آ کر تیری رعایا کا حال دیکھا ہے، تو اس خوبصورت کمرے کے اندر مقید ہو کے بیٹھا ہوا ہے، ہم تمہیں اس کمرے سے کھینچ کے باہر نکال کر تمہیں تمہاری رعایا کے حال دکھانا چاہتے۔ اب غصہ تو اسے پہلے ہی زیادہ تھا، ایک ایسا جملہ سن کر ان کے پاس جو تلوار تھی، پرانی سی بوسیدہ سی تلوار تھی، تو پھر تمسخرانہ انداز میں ان سے مخاطب ہوا اور کہا اس تلوار کے ساتھ ایران فتح کرنے آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے ایران دنیا کی سپر پاور ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ رستم کے سامنے ایک لوہے کا ٹیبل پڑا ہوا تھا، صحابی رسول نے تلوار اٹھائی اور اس لوہے کے ٹیبل پہ دے ماری۔ جب اس لوہے کے ٹیبل پہ وہ تلوار ماری ہے تو وہ دو لخت ہو گیا۔ فرمایا تم اس تلوار کی ظاہری حیثیت کو دیکھتے ہو اور ہم اس تلوار کی باطنی قوت لے کے آئے۔ اسلام قبول کر لو ورنہ اسی ٹیبل کی طرح تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ گرامی القدر سامعین، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے ان تاریخی واقعات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگلی نشست کے اندر ہم ایرانی اور مسلمانوں کے درمیان جو معرکہ قادسیہ وقوع پذیر ہوا ہے
اس کی تفصیلات کا ذکر کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔